بانی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح صفائی کی جو کوششیں ہیں وہ کیا رنگ لے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوبرز کا مخصوص حلقہ جو تاثر دے رہا تھا کہ ڈٹ کر کھڑا ہے کپتان، اور بیرون ملک مقیم پاکستانی بالخصوص اس بات پر یقین کیے بیٹھے تھے کہ جیسے عمران خان صاحب کو اقتدار میں واپس لانے کے لیے ان کی منتیں کی جا رہی ہیں۔ جہاں میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا چلوں، پچھلے دنوں میرے ایک دوست برطانیہ گئے تو انہیں ایک بزرگ خاتون وہاں ملی اور بتا رہی تھیں کہ میرے پاس کنفرم اطلاع ہے، شہباز شریف صاحب نے آرمی سے کہا ہے کہ مجھ سے حکومت نہیں چل رہی، آپ عمران خان کو لے آئیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹ کا لیول اور ان کی جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ لیکن جھوٹ کا غبارہ جتنا بھی بڑا ہو جائے اس نے پھٹنا ہوتا ہے۔ چند روز پہلے جب اعظم سواتی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے تو بہت سارے لوگ چونکے کہ کل تک تو ان کا لسٹ میں نام شامل نہیں تھا، آج ان کا نام دے دیا گیا ہے، پھر ملاقات بھی کرا دی گئی ہے۔ اچھا، ملاقات بھی انہوں نے بڑی تسلی سے کی، اپنا وہ موقف دے کے آئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی لگا رکھی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر اپنے پریس ٹاک نہیں کرنی، یا اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنی، یہ کوئی میڈیا سینٹر نہیں بنانا وہاں۔ لیکن بعد میں جو باتیں سامنے آئیں اس میں پتہ لگا کہ انہوں نے اسپیکر کے پی کے اسمبلی کی کرپشن کی شکایت لگائی ہے۔ کچھ اور معاملات بھی ڈسکس ہوئے، ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا میں گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن اصل دھماکہ اس وقت ہوا جب اس ساری صورتحال پر اپنی بے بسی، بے چارگی اور مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے اعظم سواتی نے ایک اہم انکشاف کر دیا۔ انکشاف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو یہ سمجھے بیٹھے تھے ان پر اس وقت توجہ دینی چاہیے، جو ظاہر ہے ایک ٹرانس میں ہیں جنہیں بات کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بانی پی ٹی آئی 2022 سے، یعنی کہ جنرل آفت آصف منیر صاحب کے آنے کے فوراً بعد سے اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے آرمی چیف سے ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ ہو جائے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ میں کھل کے بات کروں تو یوں کہوں کہ معافی تلافی کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ جو امپریشن ہے اگر ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اعظم سواتی نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اسلامی ریفرنس دے رہی تھی مقدس شخصیات کے، کہ دیکھیں جی بات تو مذاکرات سے حل ہوتی ہے نا۔ اب اس حوالے سے جتنی بھی کوششیں کی گئیں، یہ بھی سواتی صاحب کا کہنا ہے، ایک کوشش نہیں کی گئی، کئی کوششیں کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ ملاقات کے اندر بھی عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو مینڈیٹ حاصل ہے، آپ جائیں، جس کو مرضی بیچ میں ڈالیں، کوئی راستہ نکالیں جس سے مجھے کوئی ریلیف مل سکے۔ اب راستے کیسے نکلیں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخصیت سے ملاقات کی جو آرمی چیف جنرل آصف منیر کے استاد ہیں۔ اب استاد وہ ملٹری میں ہیں، ان کے اکیڈمی میں یا کوئی کسی تعلیمی ادارے میں تھے، یہ کوئی وضاحت نہیں کی انہوں نے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کا، یا ان کے کوئی ویٹرن ساتھی ہیں فوجی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک اینکر، اس کو بھی میں نے بیچ میں ڈالا، میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا، اس کے ذریعے کوششیں کی ہم نے۔ وہ اینکر صاحب جو ہیں وہ بھی آرمی چیف کے بہت قریب ہیں کہ کوئی راستہ نکلے، وہاں سے بھی بات نہیں بنی۔ اس کے علاوہ جو مختلف چینلوں سے ہم نے رابطے کیے وہاں سے بھی انکار ہوا۔ لب لباب کیا ہے؟ اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے دروازے پر جتنی بھی دستکیں دیں، ہمیں ایک ہی جواب ملا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں، دروازہ بند ہے۔ یعنی کہ انکار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ بات کھل کے کہہ چکی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ آپ نے بطور ایک سیاسی جماعت جو بات کرنی ہے وہ آپ سیاسی حکومت سے کریں، جو قانونی معاملات ہیں وہ عدالتوں میں لے کر جائیں، ہم اس میں فریق نہیں بنیں گے۔ اب عالم یہ ہے آج کے دن کا کہ دیکھیں آج پنکی پیرنی صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے رہی ہیں کہ جی مجھے میرے شوہر کے ربر سہولتیں ہی دینے ہیں۔ وہ پٹھان کے قلین بیچنے والی بات کہ کہاں بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھیں، جیسے پٹھان کرتے ہیں کہ ایک قلین 1,00,000 روپے کا ہے، بعد میں 1,000 کا زبردستی پکڑا کے چلے جاتے ہیں۔ کہاں بڑی بڑی باتیں، انقلاب آئے گا، حقیقی آزادی، یہ اور وہ اور فلاں۔
اب ہوا کیا ہے؟ دیکھیں مذاکرات چل رہے تھے، رابطے ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے چیزوں کو اس طریقے کے ساتھ پروپیگیٹ کیا، سوشل میڈیا کی مس یوٹیلائزیشن کی، جس کے نتیجے میں بحران بڑھ گیا۔ ان کے یوٹیوبرز ان کو لے کے بیٹھ گئے، جتنے رابطے انہوں نے کیے اس میں انہوں نے سیاسی غلطیاں کی۔ ایک امپریشن یہ بھی ہے جو سچ ثابت ہو رہا ہے کہ باہر بیٹھے لوگ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور ہماری دکانداری ختم ہو۔ آج کے دن تک عالم یہ ہے، دیکھیں امریکہ میں انہوں نے کتنے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، لابنگ پر لابنگ، ڈالرز پر ڈالرز۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہفتے 2 امریکی وفود پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے آنے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، پاکستان امریکہ کے باہمی تعلقات پر گفتگو ہوگی، ایل او سی کا دورہ بھی وہ کریں گے۔ ہمارا عمران خان صاحب کی گرفتاری، ان کے مقدمات، ان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم ذکر بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ لیول آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تازہ جو مشکل آئی ہے عمران خان کے لیے، جو آنے والے دنوں میں مزید ان پر سختیوں کا سبب بن سکتی ہے، وہ یہ بنی ہے کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے، جنہیں میڈیا میں رہنے کا شوق ہے، جو بڑے ہیرو بنتے ہیں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے، خود عمران خان صاحب کے انہیں مشورے بھی تو ویسے الٹے ہوتے ہیں، انہوں نے مہارنگ بلوچ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، پھر بلوچستان جا پہنچے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو دہشت گردوں کی عملی معاونت کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر پھر ایک دفعہ غصے کی لہر دوڑی۔ حکومت تو پہلے ہی اس معاملات میں تیار نہیں ہے، تو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پر مزید سختی ہوگی۔ عمران خان صاحب کو جیل میں بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا کون ہے۔ بہت شکریہ۔